بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور مومنین آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سلامت اور متحد رہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے کی ابتدا ہو گئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمام مومنین و مومنات کو اس عظیم مہینے میں، کیونکہ بہت ساری تجلیات الہی کے انوار اس مہینے میں زمین پہ اترے ہیں۔ مومنین کے لیے بہت بابرکت اور بڑا بافضیلت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی آمد سے۔ عظیم الشان بی بی جو اپنے کمالات میں، صبر و تحمل میں، فضائل و کمالات میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے فضائل اور کمالات انسان کے بس کی بات نہیں کہ بیان کرے۔ جو کار رسالت میں، کار ولایت میں شریک رہی ہوں اور امامت کی مشیر رہی ہوں، امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام باقر، یہ سارے امام بی بی سے مشورہ لیتے تھے کیا عزت و عظمت ہے اس بی بی کی۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کا مال و متاع ہو یا بیٹے، یہ دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے باعث زینت ہیں۔ ہر انسان کے لیے یہ بیٹے باعث زینت ہیں، لیکن کیا شان ہے اس معظمہ بی بی کی کہ علی علیہ السلام کی ذات جن کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے یا علی انت زین الرحمن فی العالمین، کہ آپ عالمین میں رحمان کی زینت ہیں۔ ایسے باپ کے لیے بیٹی جو زینت ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایسے عظیم باپ کے لیے زینت ہیں جو رحمان کی زینت ہے۔ بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان مہینے کی ابتدا ہو چکی، اس لیے رسالت مآب فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں من صام یوم من شہری کنت شفیعہ یوم القیامت، جو بندہ میرے مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا میں قیامت کے دن خود اس کی شفاعت کرنے کے لیے تشریف لاؤں گا۔ ہم مومنین کو اور جو بھی التماس سے دعا کا کہتے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، اور یقیناً ہوگی۔ اور رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ جو ایک دن ماہ شعبان کا روزہ رکھے جو کہ میرا مہینہ ہے، میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ فرماتے ہیں من صام یومین من شہری غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ بھی میرے مہینے میں 2 دن روزے رکھے گا تو اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا جو اس سے صادر ہوئے ہوں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من صام اول یوم من شعبان وجبت لہ الجنہ، جو پہلی شعبان کو روزہ رکھے گا اللہ کی ذات اس پر جنت کو واجب کر دے گی۔ ومن صام یومین نظر اللہ الیہ فی کل یوم فی دار الدنیا ودام نظرہ الیہ فی الجنت، اور جو بندہ بھی اس ماہ مبارک میں 2 دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی اس پر نظر رہے گی، اور یہ نظر کرم اس کی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر کرم رہے گی۔ ومن صام 3 ایام زار اللہ فی عرشہ فی جنتہ کل یوم، اور جو بندہ اس مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے تو وہ جنت میں ہر روز اللہ کی زیارت کرے گا عرش پہ۔ تو مومنین کتنی بابرکت اور بافضیلت اور کتنے اجر و ثواب کی یہ عبادت ہے کہ انجام دینے سے کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے کہ انسان جنت میں بھی اللہ کا ظاہر ہے اور دنیا میں بھی اللہ کی نظر کرم، اور آخرت میں اور جنت میں بھی اللہ کی نظر کرم رہتی ہے۔ مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔